علیہا، مگر وہ اسی کے ذمے میں ہوگا. یعنی نیکی کرے گی تو نیکی اس کی ہے، برائی کرے گی تو برائی اس کی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کے پاس ہوگا اور وہ بتا دے گا تم کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو بنایا زمین کا خلیفہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو خلائف الارض، زمین کا خلیفہ، زمین کا حکمران. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض پر درجے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ جو تم کو دے رکھا ہے اس میں وہ آزمائے. تمہارے بعض کے بعض پہ درجے بلند کیے تاکہ وہ تمہیں اس بات میں آزمائے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے. ان ربک سریع العقاب، تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے.
اور وہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. عقائد کے لحاظ سے یہ جو لفظ ہے لا تازر واضح تو وزرا ہو رہا، کوئی جان کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف. جی اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے. الف لام میم اور صاد، جس کی آیتیں ہیں میاتان و ست آیات ہیں، 206. ارب و عشرون رکوعاً، 24 رکوع ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ کتاب جسے اتارا گیا آپ کی طرف تو نہ ہو فی صدر کا آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی، نہیں ہو اس سے. یہ کتاب کس لیے اتاری گئی؟ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈر سنائیں. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہی کتاب ذکرہ ہے مومنین کے لیے، نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس کی کرو جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے.
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور مت پہ کرو اس کے علاوہ باقی ولی دوستوں. قلیلم ما تذکرون، تھوڑی ہے جو تم نصیب لیتے ہو. تم نصیب لینے والے تھوڑے ہی ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستی ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم من قریتن، کتنی ہی بستی ایسی ہیں اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا. یہاں اہلکناہا کہا ہے، اہلکناہن نہیں کہا. کم من قریتن، کتنی ہی بستیاں، اس کا مطلب بستیاں جو ہے وہ جمع ہے، اور اہلکناہا میں ضمیر مفرد کی ہے. یہ ایک ناوی قاعدہ ہے کہ جب جمع غیر ذوی القول کی ہو جمع مکسر ہو تو اس کی خبر مفرد مونث بھی آتی ہے. فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. فجاءها، اس کے پاس آیا، باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے ٹائم، او ہم قائلون، یا وہ جب قیلولہ کرتے تھے. قال یقول قولاً کا معنی ہوتا ہے بولنا، اور قال یقیل قیلولتاً کا معنی ہوتا ہے قیلولہ کرنا، دن کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا سونا. تو یہ ایک ہی لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کبھی قیلولتاً سے بنا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے آرام کرنا، نیند کرنا، ہلکی پھلکی نیند کرنا دوپہر کے ٹائم. اور کبھی قال یقول قولاً، بات کرنا، جیسے کل جگہ جگہ ہے، قالو، یقولو، اس کا معنی ہے بات کرنا، بولنا. اور یہاں جو ہے وہ ہم قائلون، وہ قیلولہ کر رہے تھے، یا تو رات کو سو رہے تھے یا تو وہ دن کے ٹائم پہ قیلولہ کر رہے تھے، تو ہمارا عذاب اس پر آیا. اچھا، عذاب جو بھی آیا یا تو سوئے ہوئے پھر یا تو قال یقیل قیلا فهو قائل، اس سے اس میں فاعل بھی قائل آتا ہے. قال یقول قولا،
فَهُوَ قَائِلٌ، اس سے بھی اس میں فاعل کے وزن پر ہی آتا ہے. لیکن چونکہ آیت کا پچھلا حصہ اگلا حصہ ملا کے سوچے تو یہ کیلولا ہی بنتا ہے، بولنا نہیں ہے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، نہیں تھا ان کا کوئی دعویٰ جب کہ ہمارا ان کے پاس آیا عذاب، إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، مگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادتی کرنے والے ہیں. جی قالوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، وہ کہنے لگی کہ ہم بھی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا، سوال کریں، آپ ضرور سوال کریں ان لوگوں سے ارسل الیہم، جن کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. آپ ان لوگوں سے سوال کریں جن کی طرف کوئی بھیجا گیا، اور ہم سوال کریں گے رسولوں سے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم ان کے اوپر بیان کریں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ضرور بیان کریں گے ان کے اوپر علم کے ساتھ، مطلب دلیل کے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے. مَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب ہونے والے نہیں ہیں، جانے والے نہیں ہیں. والوزن یومئذ الحق، یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے اور اس کا عقیدے سے تعلق ہے. اس دن وزن جو ہوگا وہ سچ ہے. اس دن جو وزن دیا جائے گا وہ والی بات سچ ہے. والمیزان حق، یہ پتہ نہیں قرآن کی کس آیت میں ہے. تو والوزن یومئذ الحق للرحمن، یہ کسی اور جگہ پہ ہے. والوزن یومئذ الحق للرحمن، یہ الفاظ کسی اور جگہ پہ ہے لیکن قرآن میں. اور یہاں پر ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن جو ہے وہ ہوگا، یہ سچ بات ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے ثقلت ثقیل ہوئے، بھاری ہوئے، بوجھل ہوئے. موازینہ، جس کی وزن. فاولئک هم المفلحون. فمن ثقلت، جس کے بھاری ہوں گے موازین و وزن نیکی والے.
فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ کی تو مرضی ہے، اگر وہ چاہیں گے تو اس کو کوئی ایسا بھی بنا دیں گے کہ وہ واقعی وزن ہو سکے. وزن پہ بہت بڑی بحث جی چلتی ہے کہ کیا وہ نیکی اور برائیوں کو جسامت دی جائے گی اور پھر ان کو وزن کیا جائے گا، یا یہ کہ کون سی نیکی کم درجے میں ہے اور کون اعمال کو جسامت دی جائے اور پھر وزن کیا جی جائے. یہ بات نہیں، بلکہ نیکیوں اور بدیوں کے درمیان کاؤنٹنگ سسٹم ہوگا، اور وزن کاغذوں کا جن برائیاں یا اچھائی. لیکن یہ ہے کہ جو کاغذ میں لکھی ہوئے ان کاغذوں کو وزن کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے ایک کاغذ جو لکھا ہوا ہے وہ کوانٹٹی اور مقدار کے لحاظ سے مختلف ہو. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں کہ وزن ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا اس سے تو ہوگا کیا؟ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہوگا. فمن ثقلت موازین، جس کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، جس کے وزن ہلکے ہوں گے، اولئک هم الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ گھاٹا دیا. کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے